if Afghanistan destabilizes یا وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو it shares borders with number of countries. Afghans know this problem اور انہوں نے اس پرابلم کو لیوریج کے طور پہ یوز کیا. The security headache it always was. جی السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سعد مقبول اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن ظفر. ڈاکٹر حسن ظفر سینئر پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور اپنا شو ہوسٹ کرتے ہیں فیڈرل پوسٹ کے اوپر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ٹرم سنی تھی افغانستان اور سیکورٹی ہیڈیک فار پاکستان. سر یہ کب سے سیکورٹی ہیڈیک پاکستان کے لیے بن گیا؟ اسٹارٹ سے ہی تھا 9/11 کے بعد ہوا یا US جب یہاں سے گئے افغانستان سے جنگ ختم کر کے 20 سالہ اس کے بعد بنا ہے؟ بہت بہت شکریہ طلال مقبول صاحب. میں نے آپ کے لیے ایک ٹائم لائن لکھ کے رکھی ہوئی ہے بیکاز یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے سامنے ہونا تاکہ ہم سمجھ سکیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یہ جو سیکورٹی ہیڈیک ہے یہ کب سے ہے. 1973 میں محمد داؤد خان صاحب نے کو کیا. ٹھیک ہے جی. محمد داؤد خان جو تھے یہ پرو امریکن بھی تھے اور یہ رشین سے بھی سپورٹ لیتے تھے. دو طرف کھیل رہے تھے. سعودیز کو انہوں نے خط لکھے کہ آپ آئیے اور ہماری مدد کریں. تو جو عرب گلف اور عرب کنٹریز ہیں ان کو لانے کے ذمہ دار یہ تھے افغانستان میں. تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے وہاں جہاد شروع کر دیا. اٹ اسٹارٹیڈ وے بیفور 1973. تو یہ ایک تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ چیز بالکل ذہن میں، بلکہ جو اگر ہمارے افغانستان کے نوجوان بھی دیکھتے ہیں پروگرام ان کے ذہن میں بھی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان عربز کو اور امریکہ کو بلا کے لانے کا ذمہ دار نہیں تھا. یہ آپ کے اپنے ہی لوگوں نے کیا تھا. دس از سیٹلڈ. کیونکہ یہی ان کے دل میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے ان کے ملک کو برباد کر دیا. تو ان کا ملک تو 1973 میں کو ہوا تھا. پھر یہ سور ریولوشن آئی PDPA نے 78 میں کیا اور اس کے بعد ایک رورل انسرجنسی تھی 1978-79 میں جہاں پہ سوویت یونین کو پرابلم ہوئی کہ یہاں پہ امریکہ کا ان کے نیبرہڈ میں بہت عمل دخل بڑھ رہا ہے. اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ ٹو انویڈ بٹ دیٹ واز ناٹ دی اونلی ریزن. اس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی ایران میں اور وہاں سے ایک ریڈیو براڈ کاسٹ ہوتا تھا جو کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں سنا جاتا تھا جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھی. اس براڈ کاسٹ کو کچھ عرصے تک تو انہوں نے نظر انداز کیا لیکن جب یہاں پہ یہ عربز کی زیادہ پریزنس ہو گئی افغانستان میں تب اس چیز کو وہاں پہ فلیگ کیا جانے لگا کہ یہاں پہ کوئی انریسٹ کریٹ نہ ہو جائے افغانستان میں. اس لیے کہ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت ایسٹ یورپ میں انگیج ہوئے تھے سوویت یونین والے. بالکل سر. سو یہ چیس بورڈ ہے جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ آنسر دا کوسچن دیٹ یو آر آسکنگ ٹوڈے اور وی آر آسکنگ ٹوڈے. ایز اے نیشن وی آر آسکنگ کہ یہ ہمارے لیے سیکورٹی ہیڈیک. دا سیکورٹی ہیڈیک اٹ آلویز واز in the region. Okay. ایک تو rugged terrain ہے. For us or for all the countries in the region? For all the countries in the region. اس لیے کہ if Afghanistan destabilizes یا وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو it shares borders with number of countries. اور it is sitting in the middle of this whole thing جسے یوریشیا کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے بھی if we want to link up with Central Asia تو we have to cross Afghanistan. If and vice versa for China wants to access Iran, it has to go via either Pakistan or Afghanistan. پھر اس سے مجبوریاں جڑی ہوئی ہیں ٹریڈ سے ریلیٹڈ. یہ ساری مجبوریاں جڑی ہوئی ہیں and the Afghans know this problem اور انہوں نے اس پرابلم کو لیوریج کے طور پہ یوز کیا. Let's have no doubt about it. اور ان کا انڈیا کے ساتھ جو ایک لیننگ ہے وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے اس لیے کہ پری پارٹیشنڈ انڈیا میں ان کے آپس میں بہت تعلقات تھے. بہت سے افغان ٹرائب جو تھے ناردرن انڈیا میں بسے ہوئے تھے جا کے. تو وہ کلچرل ٹائز تو پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے. اب واخان کوریڈور کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ چترال ڈسٹرکٹ کا حصہ تھا جس کو برٹش گورنمنٹ آف انڈیا نے
نو مینس لینڈ بنا دیا تھا تاکہ ایک بفر زون سوویت ایمپائر اور برٹش ایمپائر کے بیچ میں رہے. وی آل نو دیٹ. لیکن چلیں اس کو بھی کانٹیکسٹ میں رکھنا ضروری ہے اس ساری بات کو. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ایریا تو ہمیشہ سے رہا ہے. ناؤ آر ڈیلنگ ود اٹ. جب یہ 79 میں ان کی انویژن ہوتی ہے تو پاکستان یعنی جب سوویت یونین آتا ہے تو پاکستان اس میں جمپ تو نہیں کر گیا تھا. اوکے, واٹ ہیپنس کہ اس وقت ضیاء الحق صاحب یہاں پہ جنرل ضیاء الحق واز دی انچارج آف پاکستان. تو اس وقت سعودیز نے ان کے ساتھ مل کے یہ کام سٹارٹ کیا. ان کی اپنی مجبوریاں تھیں, بٹ لیٹس کیپ 79 ان مائنڈ. 79 is preceded by what? 77 کا مارشل لا ان پاکستان, اور پھر 1971 کا بنگلہ دیش والا ایسٹ پاکستان والا واقعہ. سو یہ 6-7 سال ہی گزرے ہیں ابھی سارے معاملے کو. پھر بھٹو صاحب نے جو جس طرح سے ملک کو رن کیا, پہلے انڈر مارشل لا ایز مارشل لا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر 73 تک, اور اسی میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. another time we'll talk about the constitution کہ کس حالات میں بنا اور کیسے انہوں نے کیسے بنا, کہ وہ مارشل لا آرڈر کے اندر بنا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے نیشنلائز کر لی ساری انڈسٹریز کو, اور سوشلسٹ نظام ایک طرح سے نظام. آپ کوئی بھی جو ابھی ینگ لوگ ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں کہ ان کے دور میں پاکستان کا GDP بمشکل 2% کے قریب رہا تھا. اکانومی واز ان اور جتنے تگڑے بزنس مین تھے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر بزنس اسٹیبلش کر دیے. لٹرلی ڈسٹرائڈ دی انڈسٹریل بیس آف دس کنٹری. ان حالات کے اندر ضیاء الحق is situated there, and we have this nuclear program in the infancy, اپنے بالکل ابتدائی مراحل میں تھا. So many things are happening at the same time. اس وقت ایک مجبوری بھی تھی, انڈیا کا تھریٹ تھا. انڈیا وہ باتیں تو ہم سب سن رہے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل wanted to jointly carry out the operation against پاکستان نیوکلیر پروگرام. تو وہ اس میں بہت سی مجبوریاں تھیں. بالکل. پھر ویری انٹرسٹنگ تھنگ از کہ دس از August 1979. American President Jimmy Carter reportedly made an angry phone call to ضیاء الحق کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں and یعنی انتخابات کرائیں اور چاہے وٹ ایور دیٹ واز. اور یہ ڈیموکریسی ریسٹور کریں. اس کی وہ میرے خیال ہے وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے واشنگٹن پوسٹ نہیں, یہ اوول آفس. اوکے, اوول آفس. وہاں پہ اس کی کوئی ریکارڈز بھی موجود ہیں, انہوں نے پبلک بھی کر دیا. ڈی کلاسیفائی ہو گئی ہے وہ چیز. سو یہ میں نے یہ کسی کتاب میں پڑھا تھا اس کا ریفرنس. Now I've forgotten where it was, but definitely. So it's an open source. This is, yes, Jimmy Carter's phone call to General Zia ul Haq. But immediately after that, this is August 79. 79, ٹھیک ہے سر. Carter's call. ٹھیک ہے. December 79 کے اندر Soviets come. بالکل. تو وہ ٹائم لائن میچ کر گئی. That appears as a survival chip for General Zia ul Haq جب سوویتس آتے ہیں. بٹ اس سے پہلے September to August CIA and ISI had carried out a joint operation in Afghanistan against the Soviets. No, not against the Soviets. وہ یہ جو کون صاحب تھے, امین صاحب تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو ان کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے آپریشن سائیکلون جو ایک لانچ ہوا تھا. سو یہ ہے سارا اس کا کانٹیکسٹ, بیک گراؤنڈ ہسٹری. اب آ جائیے آج کیا ہو گیا. آج کے سر ایک بڑا میجر سوال ہے آج کل کہ جب اس وقت US افغانستان سے گیا 20 سالہ جنگ لڑ کے, اور ایک بڑا مذاقیہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ when US came he replaced Taliban with the Taliban. So 20 سال کی ایفرٹس ان کی ضائع ایک طرح سے ہوگی جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان میں ایک امید تھی
کہ جس وقت یو ایس یہاں سے چلا جائے گا وہاں پہ ایک پراپر گورنمنٹ سیٹ اپ آ جائے گا افغانستان میں, تو یہاں پہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان میں کمی آئے گی. طالبان جو ہیں, جو ٹی ٹی اے ہے, وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی, وہ ڈپلومیٹکلی انگیج کرے گی پاکستان کو آن دا میٹرز آف ٹی ٹی پی. لیکن سر ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. الٹا جو تحریک طالبان پاکستان کے, اس کے آپریشن زیادہ ہو گئے پاکستان میں, اور پہلے سے زیادہ کیلکولیٹڈ ہو گئے. تو سر آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں, ہماری ڈپلومیٹک فیلئر تھا, یا ان کا پوسچر ایسا تھا, یا وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ چاہتے نہیں تھے, بٹ دیر آر ملٹیپل ریزنس, ریسنٹ اینڈ ہسٹوریکل. اگین جنیوا اکارڈ جو تھا اس میں ایک شرط یہ تھی جو کنٹروورشل تھا, جو نیجو صاحب نے سائن کیا تھا, اور زین نورانی اس وقت ان کے فارن منسٹر تھے, 1 مہینہ ہاتھ پہ وہ پٹی باندھ کے پھرتے رہے کہ وہ ابھی سائن نہیں کر پا رہے, بٹ جنیجو صاحب سائن دی اکارڈ اگینسٹ دی وشز آف جنرل ضیاء الحق, اور اس کے بعد پھر ان کو برخاست کر دیا گیا. وہ یہ اس کی بھی ٹائم لائن لکھی ہوئی ہے میں نے. جنیوا اکارڈ اپریل 1988 میں سائن ہوا, اور 29 مئی 1988 کو جنیجو صاحب کو برخاست کر دیا گیا, اور پھر اگست 17 کو ضیاء الحق صاحب کو برخاست کر دیا گیا. سو ود ان 3 months وہ سارا قصہ وائنڈ اپ ہو گیا. سو ون تھنگ ہیپنڈ when the Soviets left, they left a mess behind. وہ چاہتے تھے, جنرل ضیاء چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو, اور اس کے بعد جنیوا اکارڈ کے اندر کیونکہ یہاں پہ ریفیوجیز تھے, وہ ریفیوجیز اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں گے, اور لیکن the problem in that document is کہ اس میں ٹائم لائن نہیں ہے ان کی واپسی کی. They are indefinitely staying. Okay. So if we strictly think in terms of that agreement, Geneva Accord, تو پاکستان انہیں رکھنے کا پابند تھا. Understand? Yes. یعنی جو لیگل پوزیشن تھی وہ افغانستان کی فیور میں تھی. Okay. Which is what جنیجو صاحب signed. بالکل. So now we come to the present when the Americans leave in 2022. Yes. Was it 2020? 2021 میں سٹارٹ ہو گیا تھا ان ٹائم. Right. So 20 وہاں پہ بھی وہی ڈیجا وو ہوتا ہے. بالکل. The same thing is repeated. They leave all of a sudden. بالکل. اور پھر پیچھے $6-7 بلین کا ویپن چھوڑ گئے. بالکل. اور وہاں پہ ایک ویکیوم آف یہ پاور سارا ہو گیا. جو 3 لاکھ انہوں نے افغان فوجی بنائے تھے وہ سارے ڈسمنٹل ہو گئے, تتر بتر ہو گئے. اور جتنی نیٹو نے ٹریننگ کی تھی ان کی وہ بھی کسی کام نہیں ہے. اب دیکھیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک مسئلہ تھا بیچ میں. ناؤ واٹ از ٹرانزٹ ٹریڈ؟ سامان آتا ہے بندرگاہ سے, کراچی سے یا پورٹ قاسم سے یا کسی اور پورٹ سے, وہ افغانستان کے بارڈر پہ جا کے ہمارے ٹرکوں سے اترتا ہے اور ان کے ٹرکوں میں لادا جاتا ہے. بالکل. دس از واٹ ٹرانزٹ ٹریڈ از. آپ جانتے ہیں کہ سارے پاکستان میں افغانی کابلی گاڑیوں کے پرزے, ٹائر اور بہت سا سامان, 2/3 سامان پاکستان میں ہی رہ جاتا ہے اور 1/3 وہاں چلا جاتا ہے. صحیح. یہ ہے افغانستان کی انکم. جو سامان وہ پاکستان میں بیچ رہے ہیں افغانستان کے نام پہ بلا کے, وہ ہے اب ان کا سورس آف انکم. صحیح. اب جب ٹریڈ بند ہوتی ہے تو یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے. بالکل. وی وڈ وانٹ کہ آپ کے ٹرک آئیں یا ہمارے ٹرک کابل تک سامان چھوڑ کے آئیں, جو آپ نے منگایا ہے وہ آپ کے گھر میں اترے جا کے. بالکل. آپ ہماری مارکیٹ میں اس کو بلیک مارکیٹ میں نہ بیچیں. ٹھیک ہے. سو یہ کام بھی ہو رہا تھا. دوسری طرف اب آپ آ جائیے ٹریڈ اینڈ وہ کلچرل ٹائز کے اوپر, تو جو پشتونز ہیں وہ ان کی سمجھیے کہ 2/3 پشتونز پاکستان کی طرف ہیں اور 1/3 ان کی طرف ہے. بالکل. افغانستان از ناٹ پریڈومیننٹلی پشتون کنٹری. ان کا تو ایک محدود ایریا ہے. ٹھیک ہے. بٹ مان لیتے ہیں کہ چلیں وہ جو آپس میں ادھر ادھر تعلقات ہوتے ہیں, تو وہ تعلقات تو جب پاکستان بنا تو پنجاب ڈیوائڈ ہوا تو ادھر بھی یہاں بھی بالکل تھے. ٹھیک ہے. تو اٹس بائی دا سیم ٹوکن, تو وہاں پہ بھی ایک ڈویژن موجود ہے, اور یہ ڈویژن دنیا میں بہت سے علاقوں میں موجود ہے. بنگال کی ڈویژن ہوئی بھی ہے, بنگالی پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ اکراس دا بارڈر. اور یا پھر آپ یورپ میں چلے جائیں تو پھر جرمن پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ ان آسٹریا, سوئٹزرلینڈ. سو دس از نتھنگ ویری اسپیسیفک ٹو افغانستان پاکستان سچویشن. رائٹ.
تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ ایز اٹ دس از سم تھنگ ویری یونیک، وہ بات جو ہے اس کا نہیں غلط نہیں کہہ رہے، مطلب دس از نتھنگ ویری یونیک کہ جس کی بیسس کے اوپر بلڈ کر کے ہم ایک پالیسی کو ایگزامن کریں. صحیح. Now the problem is Indian investment in Afghanistan. انڈیا کے پاس ایکسٹرا کیش ہے. They can afford to pour that cash into Afghanistan. اور انہوں نے BLA اور TTP کو اب تو وہ اون بھی کرتے ہیں. There's nothing even hidden. یہ تو مطلب یہ contested domain ہی نہیں رہی ہے. بلکہ اجیت دوال جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کھل کے کہتے تھے کہ ہم چاہیں تو بلوچستان کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، پاکستان سے الگ کرتے ہیں. بالکل ہاں، وہ کوئی ایسی ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. نہیں مطلب they are not even pretending to be nice. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی بالکل ہم کر رہے ہیں. اب پاکستان کی سچویشن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ بارڈر بند ہوا ہے افغانستان پاکستان کا تو ٹریڈ کہاں ڈائیورٹ ہوئی ہے؟ تھوڑی سی سینٹرل ایشیا میں گئی ہے، بٹ میجر ٹریڈ ہو رہی ہے UAE کی طرف سے. بالکل. ابھی ہم نے 3-4 دن پروگرام کیا تھا. یہ اپریل 22 میں ایک یورپین پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ وہ ابھی بھی موجود ہے، آپ کے دیکھنے والے دیکھ لیں جا کے. UAE کی گورنمنٹ ہائرڈ سوئس کمپنی سوئس ایلپ ٹو ڈیفیم مسلمس اینڈ اسلام. ناؤ دس از نتھنگ ہڈن، بالکل یعنی اوپن سورس ہے یہ، آپ جا کے چیک کر لیجئے. اور اس وقت جو سعودی اور UAE کی فورسز میں آپس میں رائیولری ہوئی ہے یمن میں، جی رائٹ، اس کے بعد اسرائیل از بلڈنگ a base along the سعودی بارڈر. ٹھیک ہے، یہ ایک وہاں پہ سچویشن بلڈ ہو رہی ہے. اب اس میں اگر کسی کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. I have nothing to do with it، اس لیے کہ فیکٹس تو بائسڈ ہی ہوتے ہیں. اوپینینس کو ہم مائلڈ کر سکتے ہیں، فیکٹس کو کیسے مائلڈ کریں گے؟ کیونکہ یہ اوپن سورس ہے، جا کے چیک کر لیجیے. اب انڈیا وایا UAE آپریٹ کر رہا ہے نا. صحیح. ورنہ دیکھیں نا پاکستان پہ تو فلائٹ جا نہیں سکتی. فلائٹ جا رہی ہیں وایا UAE انٹو افغانستان. واٹ واز یہ ان کا کیا بزنس تھا؟ یہ جو قطری تھے افغانستان میں، مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کا بارڈر شیئر ہوتا ہے، نہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے ہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ میڈیٹر بنے ہوئے ہیں، آپ مڈل مین کے طور پہ. جب یہ بات ہوئی ہے، جب یہ یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے، جب پاکستان نے کارروائی کی ہے افغانستان میں، تو علاقے کے تو کوئی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. جو نیبرز تھے، یعنی کہ تاجک بیٹھ جاتے، کوئی بھی نہیں بیٹھا. ترکمانستان کے چائنیز بیٹھتے، ٹرکش بیٹھتے، ایرانی بیٹھتے، یہ نیبرز بیٹھ کے سلجھاتے. وہ ان کا کیا لینا دینا تھا اس معاملے کے اندر کہ جی ہم بہت اچھے تو ہمیں اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ کون کتنا اچھا ہے. بالکل. ابھی آج ایک کے ڈاکیومنٹس ریویل ہوئے ہیں، کل دوسرے کے بھی ہو جائیں گے. اینڈ اٹ ول آل اپنے مفادات دیکھتے ہوئے اپنے مفادات دیکھیں. اب ایک ڈرامہ تھا پناہ، آئی تھنک اٹ واز 1981-82 میں. وہ بدر خلیل اس میں تھے، PTV کے جو پروڈیوسر تھے. بدر خلیل تو خیر ایکٹریس تھی، ان کے ہسبینڈ شہزاد خلیل، انہوں نے بنایا تھا. اس میں عثمان گیلانی اور طلعت حسین یہ سب لوگ تھے. ہماری ایج کے لوگوں، ہم سے بڑے لوگوں کو پتا ہوگا. اس میں اس وقت دیکھیے کہ یہ ایک مسلم برادرہڈ اور پین اسلامزم کا ایک نیریٹو پاکستان نے بلڈ کیا، جو کہ اس وقت کی ضرورت. بٹ دا پرابلم از حلال صاحب کہ ہر نیریٹو کی ایک عمر ہوتی ہے. بالکل. ہم اس کو اسٹریچ کر گئے. It lingered on into an era where it was hugely irrelevant. Not only irrelevant، ہمارے لیے problematic اور ہمارے لیے damaging ہو گیا. یہ وقت تھا 9/11 کے بعد کا، جب یہ افغانستان میں انویژن ہوئی تھی اور پاکستان کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. ڈبل گیم پلے کر رہے ہیں اور ایسا ملک ہے فنڈامنٹلسٹ اور واٹ ناٹ، کیا ہم نے نہیں سنا، کیا نہیں سہا. اور انڈیا کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ جی آپ بلڈ کر لیں اپنی اکانومی. ان کی اکانومی میں پیسہ ڈالا گیا، ان کے بچوں کو
ویزے دیے گئے, اسکالرشپس دی گئی, 20 سال. وہ سول نیوکلیئر ایگریمنٹ 2004 کے بعد بھی ہے, وہ سارا کر کے ان کو کھلا پلا کے کر لیا موٹا. اب وہ جا کے اور وہ پرابلم آئی ان کے امیج کے اندر, یہ مئی میں جو مارکا ہوا, بالکل یس ٹھیک ہے, وہ ببل جو ہے وہ بلاسٹ کر گیا کہ یہ تو غلط جگہ ہم پیسے لگا رہے تھے, بٹ ناؤ the Indians have extra cash, جہاں سے ہم بات کر رہے تھے. And Pakistan doesn't have extra cash because of what started after 9/11. یہ سارا فوکس ہمارا سیکیورٹی پہ ہو گیا, اس سے پہلے بھی وار آن ٹیرر کی ہم سارا سیکیورٹی سینٹرک ایک ملک بن کے رہ گئے. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں کیا ہوا کہ ہم کیش اسٹافڈ ہو گئے, ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر کہ وہاں سے ریمیٹنس آئے گی. اس وقت ہماری ساری اکانومی ریمیٹنس پہ چل رہی ہے. یہ ماڈل آف اکانومی کس نے بنا کے دیا ہے ہمیں کہ ہماری وی ریمین پرپیچولی ڈپینڈنٹ آن سعودی عربیہ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس, جہاں جہاں ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں کہ وہ پیسہ بھیجیں گے تو یہ ملک چلے گا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے, ہماری فارن پالیسی ہل نہیں سکتی ان ملکوں کے آگے. وی کین ناٹ تھنک انڈیپینڈنٹلی, اس لیے کہ وی آر ہیوجلی ڈیپینڈنٹ. ایک کے 5 بلین پکڑے ہوئے ہیں, ایک کے 3 بلین پکڑے ہوئے ہیں. تو اب وہ اس سے نبٹ لیں یا اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلائیں. ٹھیک ہے. تو پرابلمس کیا آئی ہیں, جو آپ کا سوال تھا, ہم رائٹ ٹائم پہ یہ جو پین اسلامزم کا نیریٹو ہے اس کو ہم ڈسکنٹینیو نہیں کر سکے, اور اس کے اوپر کیپٹلائز کس نے کیا, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بالکل اس پہ کیپٹلائز کیا یہ گلف کنٹریز نے. صحیح. یعنی نیریٹو دیکھیے, نیریٹو بلڈ ہوتا ہے ایموشنز. ایموشنز آر دی موسٹ ولنریبل پارٹ آف ہیومن ایگزسٹنس, اور ایموشنز کے اوپر ہی نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. بالکل رائٹ. کوئی مجھے یہ ایکسپلین کر دے کہ ہم نے ایز پاکستان کیسے بینیفٹ کیا ہے اس نیریٹو سے. Maybe it served us for a while when وہ جو افغان جہاد 79 to 88 ہو رہا تھا. بالکل. It served the purpose, but when the Afghans left at that time, or the Soviets left at that time, that was the time to come out of that thing. اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. Why not? جو آپ کی 90s کی جتنی آپ کی وہ ہوئی ہے پالیٹکس, وہ ساری اس نیریٹو کے اوپر ہی ہوئی ہے. صحیح. اسلامی جمہوری اتحاد اور دی ہینگ اوور آف دی افغان جہاد, ہم نے سوویت یونین کو گرا دیا, بھگا دیا, توڑ دیا. اس نیریٹو کے اوپر آپ کی پولیٹیکل فورسز نے کیپٹلائز کیا, ان کو سرو کیا آپ کی پولیٹیکل فورسز کو. صحیح. اس نیریٹو اسٹیٹ کو کیسے سرو کیا؟ No, it didn't. Right? So that was the time 1990s, اور اس میں جو لوگ بھی انوالو تھے انہوں نے اس نیریٹو پہ کیپٹلائز کر کے پولیٹیکل گینز کی, اور اس نیریٹو کو ڈسمینٹل نہیں کیا. آج ہمیں وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. In form of TTP? Not only in terms of, in form of TTP, in form of many other outfits that we are dealing with. And not only that, in terms of our public opinion. آج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ لڑ رہی ہے, what are they actually fighting against? They are fighting against this narrative and those forces جنہوں نے اس پہ کیپٹلائز کیا. ٹھیک ہے. آج پریشانی ہو رہی ہے اس کی. So what we need to do کہ ہمیں اپنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ چیز نے ہمیں کتنی تکلیف دی. بٹ سر کمنگ بیک ٹو TTP, کیوں نہیں وہ کرب کیا ہم لوگوں نے, کیوں نہیں افغان گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو ویسٹرن انٹرسٹ تھے, کیونکہ وہ کن کے لیے اسمگلنگ کرتے تھے. TTP والے, ان کے ذریعے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہوں گے نا. وہ پیسہ کن کے پاس جاتا تھا, ان سے کون سی پولیٹیکل فورسز فائدہ اٹھا رہی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ فائدہ دے رہے تھے وہ TTA کو, افغان طالبان کو. ہاں تو دیکھیے افغان طالبان جو ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. بالکل. جب نجیب صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں
تو لاہور میں ایک کمیونسٹ جن کو سرخوں کا گروپ کہا جاتا تھا, ان کے بڑے تعلقات تھے وہاں پہ, پارٹیاں ہوتی تھیں, لاہور کابل آنا جانا تھا, مزے ہو رہے تھے. اینڈ دین دس سین چینجڈ, پھر وہاں پہ اسلامسٹ آ گئے تو پھر دوسری پارٹی انٹر ہو گئی, بالکل, کوئی ٹوپیاں پہن کے, کوئی پگڑیاں پہن کے ان کے ساتھ. تو افغانستان کے اوپر کیپٹلائز کیا ہے آپ کی مختلف پولیٹیکل اور ادر سوشل فورسز نے. صحیح, سب کے ہاتھ کہیں نہ کہیں ہلکے ہلکے رنگے ہوئے ہیں اس سارے کھیل کے اندر. تو unless you disengage yourself emotionally, logistically and politically from that situation, you will have to deal with it. But now the situation has changed, اس لیے کہ اب دوبارہ ایک کھیل شروع ہو گیا. صحیح, ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی مجھے بگرام ایئر بیس چاہیے. بالکل, یہ جو اس وقت انڈیا کا وہاں پہ پریزنس آ گئی, بیکاز ان کو پیسہ چاہیے, وہ پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں. دوسری فورسز ہیں, کسی کو کوئی اور ملک پیسہ دے رہا ہوگا, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, 4-5 ملک پیسہ دے رہے ہوں گے نا, تبھی تو سسٹم چل رہا ہے. بالکل, اٹس اے بگ کنٹری. جب آپ کے پاس کوئی پروڈکشن نہیں ہے, کوئی انڈسٹریل بیس نہیں ہے, کوئی اسکلڈ لیبر نہیں ہے, سو ہاؤ آر یو رننگ دا ہول شو. پیسہ کہیں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ UAE سے آ رہا ہے, پیسہ انڈیا سے آ رہا ہے, پیسہ اور بھی جگہوں سے آ رہا ہوگا جو آس پاس کے لوگ ہیں, دوز ہو وانٹ ٹو مینٹین سم لیول آف انفلوئنس دیئر. چائنا کی تو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, سو ان کی ایک اور نوعیت کی پریزنس ہے. سر, انڈیا کا بھی گروئنگ انفلوئنس ہے ان افغانستان, اور یہ پاکستان کے لیے ایسا سیکورٹی تھریٹ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان پھر ٹو فرنٹ وار میں ہو جائے گا. انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں, ایک سائڈ پہ افغانستان کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے. تو سر یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ, اور پاکستان کو ایسے کون سے پریکاشنری میجرز کرنے چاہیے کہ وہ ٹو فرنٹ وار میں نہ دوبارہ دھکیلا جائے؟ دیکھیے اس وقت جو آج سچویشن ہے تو ہینڈل وتھ کیئر. ایک تو افغانیوں کو انڈسکریمنیٹلی نہ بھیجیں. صحیح, اگر کسی کی ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ کوئی نیفیریس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, ان کو تو فارغ کریں. بالکل, بٹ پیپل وتھ فیملیز اور جنہوں نے یہاں شادیاں کی ہوئی ہیں, اور دوز ہو آر لیونگ پیسفلی, اس کو تو ذرا سارٹ آؤٹ کر لینا. بالکل, تو ان کو تو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ این اوور ویلمنگلی نیگیٹو پبلک اوپینین ان افغانستان. اب وہاں پہ ایک ایسا میسج بھیجنا کہ ہم آپ کو دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں, یا افغانستان کو آپ ٹارگٹ کریں وہاں پہ TTP کو بالکل کوئی رعایت نہ کریں, اور جو جس طرح کا پہلے آپریشن کیا تھا ضرورت پڑے دوبارہ کریں. لیکن افغانستان اور افغان پیپل ایز اے ہول, ان کو ہمارا نیگیٹو یا اگریسو میسج نہ جائے. لیکن سر اگر ان کا پوسچر ایسا ہی رہا افغان طالبان کا, اور پاکستان کے ساتھ وہ کسی بھی صورت کوآپریٹ کرنے کے لیے نہیں ریڈی ہوئے آن دا میٹرز آف TTP اور دہشت گردی, تو سر پھر تو یہ ایک طرح سے جنگ نہیں شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ کوئی 2-4 دن میں حل ہونے والا تو مسئلہ ہے نہیں. 50 سال کی تو ہمارے پاس ایک ابھی صورتحال موجود ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اور اس پہ وقت ہی لگانا ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس میں مجھے تو گلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 50 سال تھے, آپ نے یہ جو افغانی یہاں پہ ہمارے یہاں موجود تھے, آپ انہیں اپنے میڈیا میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ بالکل, آپ نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر کے ایسے TV پروگرامز کیوں نہیں بنائے جس سے وہ ایموشنلی انٹلیکچولی آپ ایک سافٹ پاور کے طور پہ پاکستان کے ساتھ ہوتے. نتھنگ آف سارٹ واز ڈن. تو بہت سارے چانسز آپ نے مس کیے. اب یہ ہے کہ کیونکہ بہت سی خطائیں ہوئی ہیں تو اس کی جواب میں مزید خطائیں تو نہیں کرنی ہیں. بالکل, اس میں بہتر یہ ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ انگیج ہونے شروع ہوں. ٹرانزٹ ٹریڈ دوبارہ نہ کھولیں. اور ابھی آپ مجھے بتائے تھے اس کا نقصان ہمیں اتنا زیادہ نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا, ہمارے لیے تو یہ تھا کہ وہ جو 70% مال تھا وہ ہمارے ملک میں ہی ڈمپ کر جاتے تھے, وہ واپس وہ ٹرک جاتے نہیں تھے آگے. تو اس سے ظاہر ہے ہمارے لیے بھی مسائل تھے. تو اگر تو وہ ٹریڈ کریں ہمارے راستے سے تو اس کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے کہ ان کا سامان وہاں سے چلے اور وہاں تک پہنچے. اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ پھر وہ بارڈر سیکیورٹی فورس وہ بلڈ کریں
اور آپ کے ساتھ جوائنٹلی واچ کریں بارڈر کو، جیسے پورس بارڈر کہہ رہے ہیں، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اٹس ناٹ این ایزی پلیس کہ اب آپ اس کے چپے چپے کو تو نہیں دیکھ سکتے. بالکل وہ پورس بارڈر ہے، وہ تو ہماری فوج کہتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنی فوج پہ کتنا بوجھ لادنا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے. مطلب یہ ہے کہ چلیں لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ایریا، بٹ ایک فورس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. سو دی ادر سر اسی سے ایک بات یعنی کہ ابھی آپ نے کہا فوج کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کو ہم فرنٹ اینڈ پہ نہ لے کے جائیں when we dealing with افغان طالبان. آپ کو لگتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر؟ ابھی چائنا گئے تھے ہمارے وزیر خارجہ، وہاں پہ بات ہوئی ہے اینڈ دے ہیو سینٹ اے میسج آؤٹ ٹو دی افغانس. بٹ وہاں پہ اب گروئنگ انفلوئنس آف انڈیا اینڈ UAE اینڈ اسرائیل آف کورس. when India and UAE come into the picture, we know it is Israel. In the middle or at the back, or America of course. تو جو بھی ڈیزائن بن رہا ہے، لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ جب SCO کی سمٹ ہوئی ہے یہ اگست کے لاسٹ ڈیز تھے، وہاں پہ جب رشین پریزیڈنٹ پیوٹن آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فوکس یوریشیا ہے. دے آر آلویز انٹرسٹڈ ان یوریشیا rather than ایسٹرن یورپ. یہاں پہ ہی رشیا کا انٹرسٹ ہے، اور اس کی اور وجہ ہیں کیونکہ ان کا سائبیریا کا علاقہ ہے. سائبیریا کا علاقہ ویسے ہی ہے جیسا ہمارا بلوچستان کا ہے، اسپارسلی پاپولیٹڈ اور مشکل جگہ، اور ٹرائبس ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ وہ دے وانٹ سم پاپولیشن ٹو ریلوکیٹ دیئر، اور اس میں وہ کوئی انڈیا پاکستان سے بھی لوگ لے جانے کے بارے میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو بات آفیشلی نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے ذہنوں میں موجود ہے، جو ان کے پیپرز میں پڑھا ہے. So they have a very long-term deep interest in this region. تو Russians تو یہاں سے withdraw نہیں کریں گے. So جتنا زیادہ complex ہو گیا concluding all this. It is complex. Yes. And it is not going to simplify. Okay. So the diplomacy is the only way forward for Pakistan. Diplomacy is the only way, اور handle with care is the only way. اب جتنا اس کے اندر ایک تو ذرا جذبات کو کنٹرول رکھا جائے، اور ایسے جب بیانات دیے جاتے ہیں افغانستان کے بارے میں تو بالکل اس میں سافٹ سائڈ پہ کارنر لے کے آنا چاہیے پاکستان. اسپیسیفک گروپس کو ہی ٹارگٹ کیا جائے، بٹ ناٹ افغان ایز اے نیشن اور افغانستان ایز اے کنٹری. ان کے ساتھ ایسے، کیونکہ یہ پھر 15-20 دن میں تو حل ہونے والا مسئلہ ہے نہیں نہ ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ 10-15 سال بعد افغانستان کہیں اور چلا جائے گا. دے آر گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر، وی آر گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. سو اس کا کوئی لانگ ٹرم ہی کوئی طریقہ نتیجہ نکلے گا. اور جو آپ جس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری کلچرل ٹائز ہیں اکراس دا بارڈر، تو وائی آر دوز cultural ties not translating into something favorable for Pakistan? So that I think we should leave our audience with that. Audience with the question کہ ویسا کیوں نہیں ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ کافی اچھی آپ نے ہسٹری سے اسٹارٹ کی، اینڈ آن دا کرنٹ جو بھی چل رہے کنٹمپریری ایشوز اینڈ پالیسی آپشنس بھی آپ نے بہت زبردست دیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.